اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم نحمد و نستعینہ و نستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس ایسے پریشان حال میں ان حالات میں بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ کے لیے، جو کہ انسان کی تخلیق کا مقصد بنایا گیا ہے، اس کی عبادت و بندگی، تو یہ عبادت و بندگی کا بھی ایک نمایاں مظہر ہے۔ یہ علامت جو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے اور اظہار بھی کرتی ہے۔ حالانکہ اس کی عبادت سے بہت سے لوگوں نے انحراف کیا، اعراض کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری اس مصروف تری زندگی میں سے تھوڑی سی وقت نکال کر تعلیم اور ایک دوسرے کو نیک باتوں کا حکم اور برائی سے روکنے کا تھوڑا موقع عنایت فرمایا، جو کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ چاہے انسان اس راہ میں جیسی اور جتنی بھی کوششیں کرے، بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور یہ انسان کی آخرت کے لیے ایک بہترین توشہ ہے۔ تو آج کا ہمارا سب سے اہم موضوع کیا ہے؟ آیت نمبر 163۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ہی کہا تھا، یہاں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ ایسا معبود ہے، واحد یکتا ایک ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود ہے، الا ہوا سوائے اسی کے، وہی هو الرحمن الرحیم، وہ بے انتہا نہایت مہربان اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کی مختصر تفسیر تو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھی، میں 2 لفظوں میں اس کو بول کر آگے بڑھتی ہوں کہ اللہ کی رحم سے، یہ رحمان اللہ نے اپنا نام چنا ہے، یعنی ایک ماں کے پیٹ میں جو بچے دانی ہوتی ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے نا، اس سے اللہ نے، جیسا ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس کی ایک قسم ماں کی شکل میں بھیجی، مگر باقی کی تمام اقسام کو اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا، یعنی بے انتہا مہربان، دنیا میں لمحہ لمحہ ہماری مدد کرنے پہ قادر، مہربان ہے، ہر وقت ہم پر رحم کرتا ہے۔ اسی کا رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نافرمانیوں کے باوجود غذا فراہم کر رہا ہے، پانی فراہم کر رہا ہے، سب سے بڑھ کر ہوا جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، جس کے بغیر ہم ایک سیکنڈ، مطلب 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ نہیں رہ سکتے، وہ بھی ہمیں اللہ نے فراہم کی ہے بغیر کسی معاوضے کے، یاد رکھیے، یعنی اس نے کوئی ہم سے معاوضہ نہیں لیا، یہ تمام چیزیں ہمیں مفت اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے۔ اور یہ رحم اس کا صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں پر بھی ہے۔ رحمان کی صفت کی جو رحمت ہے وہ دنیا میں تمام لوگوں کو شامل ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور جو رحیم بھی ہے اسی سے ہے، اور یہ صفت کو اللہ نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے صرف مومنوں کے حق میں۔ وہاں پر جو شخص
मुआहिद होगा, अल्लाह उसके चाहे तो दूसरे कई गुनाहों को माफ करके उसको जन्नत में दाखिल करेगा। मगर जो जिसके दिल में राई के बराबर भी शिर्क होगा, अल्लाह उसको नहीं माफ करेगा, क्योंकि उसी का बनाया एक कानून है, इन्ना अल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला उसके साथ शरीक करने को हरगिज नहीं पसंद करता, उसके अलावा दूसरे तो तमाम गुनाहों को अगर चाहेगा तो माफ कर देगा। तो इसके बाद हम इसमें आज तौहीद की किस्में पढ़ने वाले हैं। देखिए मेरी बहनों, तौहीद का मसला इतना अहम और बुनियादी है। सब में पहले दुनिया में हर नबी जहां भी और जब भी आया, उसने सबसे पहले अपनी अक़वाम को, अपनी कौम को इसी तौहीद की दावत दी। इसकी दलील हम देख लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ऐ पैगंबर, तुझसे पहले हमने जो भी रसूल भेजे हैं उनकी सबकी यही वही की उनको कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम उसी की इबादत करो। और हमारे और आपके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तौहीद का आगाज इसी दावत तौहीद से किया है। क्या कहा आपने? हदीस में है क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, मुस्नद अहमद की हदीस है ये। क्या माना इसके? लोगों, इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम फलाह पा जाओगे। ठीक है, मैं पहले मुख्तसर अंदाज में आपको इसका समझाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जिस परेशानी और मुश्किलात से सामना कर रही है, ये इस उम्मत का ही फॉल्ट है, उम्मत की ही कोताही है। अगर वो पुरानी वही शान शौकत पाना चाहती है, उसी शान शौकत पर वापस आना चाहती है, जब तक तो वो कब मुमकिन है? जब तक वो तौहीद पर पूरी तरह कायम नहीं हो जाती। तौहीद हमारी इस दुनिया में सबसे बड़ा अहम मसला है, बहुत बड़ी दौलत है। तौहीद से बढ़कर कोई नेमत नहीं मेरी बहनों, कोई दौलत नहीं, कोई खुशी सही नहीं। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये हुक्म नाजिल फरमाया। क्यों? क्या है वो हुक्म? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। इसके माना देख लीजिए। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में से शिर्क की कुछ भी मिलावट नहीं की, कोई आमेज़श नहीं की। बिजुल्मिन कहा गया, जुल्म, पहले जुल्म समझ लीजिए। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म की अरबी में तारीफ की गई वज़उ शै फी गैरि महल्लिही। जुल्म ये है कि किसी चीज के हक को उससे हटाकर दूसरों को दे देना, किसी चीज का उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देना, ये जुल्म कहलाएगा। अगर हम कपड़ों को नीचे जमीन पर रख के चप्पल को अंदर अलमारी में सजाएं तो क्या ये सही लगेगा हमें? नहीं ना। ये तो छोटी सी मिसाल है, मैं बता रही हूँ। जुल्म ये है कि अल्लाह का हक है, अल्लाह का हक है कि उसी की इबादत की जाए हर हाल में, खालिस करते हुए उसको, किसी भी मामले में दूसरे नहीं। अब हम उसकी मिसालों से इसको और अच्छे से समझेंगे। तो जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमल किए और अपने ईमान में कुछ भी शिर्क को मिलावट नहीं की, तो उनके लिए इनाम क्या है?
جن کی توحید خالص ہے ان کا انعام کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ہیں اولئک لہم الامن. پہلا انعام، 2 انعامات دیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے. پہلا انعام ان کے لیے امن ہے. امن یعنی سکون، پیس. اب جو بولتے ہیں نا پیسفل زندگی، امن کی نعمت اللہ نے رکھی ہے اس میں. تو کیا امن یہ صرف خاموشی کو کہیں گے کیا؟ ہماری زبان میں خاموشی ہے اب، تو کیا امن میں ہے ہم؟ نہیں. امن کے معنی کیا ہے؟ امن ایسا امن ہے جو اس کی سوچ میں بھی امن لائے گا، اس کے ہمارے ان نیتوں میں، ہمارے ارادوں میں بھی امن آ جائے گا، ہمارے خول میں بھی امن آ جائے گا، ہمارے کردار میں بھی امن آ جائے گا، ہمارے اعمال میں بھی امن آ جائے گا. اس کے بعد یہ امن بڑھتے بڑھتے ہمارے معاشرے میں بھی آ جائے گا، ہمارے گھروں میں بھی امن آ جائے گا، اور ہمارے خاندان میں بھی امن آ جائے گا. دیکھ رہے کیا فائدہ ہے؟ ایک کے بعد ایک. یہ گویا ایک سائیکل کی چین ہے جو جڑتی ہوئی پھرتے ہی رہے گی. مگر کب؟ جب وہ سب توحید پر قائم رہے. مگر کون سی توحید؟ ہاں اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر کسی اور کو بھی ماننا ہے کیا اس میں؟ نہیں. خالص کر لے. جس معاشرے کو اللہ کے رسول نے تشکیل دی تھی اس کی بنیاد بھی توحید پر رکھی گئی تھی. اور آج ہمارا حال کیا؟ ہمارے پاس توحید ہے بول کر ہم خوش ہوتے ہیں، مگر ایک بات بتاؤں، ہر 5 کلومیٹر پر جائے تو شرک ہمارے پاس داخل ہو جاتا ہے. ہمارے قول سے بھی، ہمارے عمل سے بھی، ہمارے انداز سے بھی، ہمارے کردار سے بھی. ہم غور نہیں کرتے. یہ بہت گہری بات ہے میری بہنوں، اس کو بہت اہم بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف قرآنی باتیں نہیں ہیں. قرآن میں بار بار توحید کی تعلیم نہیں دی گئی. یہ کتابی باتیں نہیں ہیں صرف. میری بہنوں آپ آزما لیجئے. رب تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے، وہی نظام، وہی اصول، وہی قوانین اس لائق ہیں، اس قابل ہیں کہ اس کو قیامت تک فالو کیا جائے، اس پر ویسے ہی عمل کیا جائے جیسے ہمارے اسلاف نے عمل کیا. تو انشاءاللہ بعید نہیں، دور نہیں، کامیابی یقینی اور لازمی ہو جائے گی. جس طرح انہوں نے عمل کیا اور کامیابی اور فتح ان کا مقدر ہوئی. کنہوں نے؟ ہمارے اسلاف نے. اور جو کوئی اس بات کو نہیں مانے گا تو پھر ذلت، رسوائی، ہر جگہ ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی. اور بولنا نہیں چاہیے جیسا کہ آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس میں دوسرا نقطہ غور کرنے کا کیا ہے میری بہنوں؟ پھر اس کے بعد دوسرا انعام اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اور سمجھ جاؤ جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہیں کی ان وہی ہدایت پر ہیں. اور جو ہدایت پر رہیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے ساتھی کون بنیں گے؟ جیسا ہم جانتے ہیں نبی، شہداء، صالحین، نیک لوگ سب، اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے obviously. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہماری توحید کو خالص کرنے کی بہت ضرورت ہے. مگر اکثر دیکھا جاتا ہے میری بہنوں، میں کسی کا نام نہیں لوں گی، مگر بہت سے لوگ تو اپنے گھر اور خاندانوں میں توحید خالص کو بیان کرنے سے ڈرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم توحید کا مسئلہ نکالیں گے، توحید کا بات چھیڑیں گے
تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں برا مان جائے گا، فلاں دشمنی ہو جائے گا، فلاں سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا. دنیا پہ ڈیپینڈ. تو سوچئے جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی ابتدا کی تو کیا سب آپ سے راضی تھے؟ توحید کی دعوت دینے سے پہلے تو راضی تھے، مگر جیسے ہی آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا سب جانی دشمن نہیں بنے. آپ پر گالیاں دی گئی، کچرا ڈالا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا. آپ کو ہی نہیں بلکہ جو بھی اس توحید کو بیان کرتے تھے ان کو الگ الگ انداز سے ستایا گیا. کیا آج کل ایسا ماحول ہے؟ تو ہم تو اس سے پہلے ہی اس سے بہتر ماحول میں ہیں نا. کیا آج دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کیا ہم نے ایک تھپڑ بھی کھایا ہے توحید کے نام پہ، دین کے نام پہ؟ نہیں نا. وہ کون سے لوگ تھے؟ یہ اللہ کی بہت بڑا رحم اور کرم ہے. سمجھیے دنیا کے بہترین انسانوں کو جب یہ سب تکلیفیں پہنچی تو ہم تو ان کے بال کے برابر بھی نہیں ہے نا میری بہنوں. تو کیا ہم اللہ سے نہیں ڈر سکتے؟ وہ تو اتنے متقی، پرہیزگار، اللہ والے تھے، اور اب ہم ہی سوچ لیں ہم کیا ہیں. یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ہم الحمدللہ ہم کو توحید سمجھ میں آ گئی، ہمارے دلوں میں اس نے اپنا گھر بنا لیا، تو اب ہمارا دوسرا کام کیا ہوگا؟ الحمدللہ ہمیں دوسروں کو سمجھانے کا ایک راستہ ملا. اب ہمیں دوسروں کو سمجھانے کا ایک ارادہ کر لیا ہے، اور ہم جمع بھی ہوئے ہیں اس کلاس میں کہ دینی باتیں سیکھیں اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی سنائیں. تو اس میں ایک بات کا پہلو یاد رکھیے، بہت اہم ہے. اس میں ہمارا انداز بہت اثر کرتا میری بہنوں. اگر ہمارا انداز نکتہ چینی کا انداز ہوگا، سخت انداز ہوگا، غصے کا انداز ہوگا، یا پھر ہنسی مذاق کا انداز ہوگا، تو ہرگز نہیں، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں، ہمارے اسلاف کی زندگیاں آپ کو مطالعہ کرنے سے پتا چلیں گی کتنے پیارے انداز میں، حکمت کے انداز میں، محبت اور شفقت کے انداز میں، ہمدردی اور حقیقت کی ہمدردی، جیسا ہم آگ سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں. حالانکہ میں جانتی ہوں، میں مانتی ہوں کہ شرک جو بھی ہمارے خاندان والے کرتے ہیں بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، مگر اس کو بدلانا ہے کس طرح؟ جیسا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے ایمان کی تکمیل کے لیے ایک حدیث میں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان وہ ہے جو ایک دوسرے کا بھائی ہے، مسلمان ایک دوسرے کے، اور وہ اس کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہم آگ سے بچنے کی کس طرح تیاری کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں دوسرے ہمارے رشتہ داروں کو بھی اس جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، مگر ہمارے انداز کو بدلا کر، غصہ نہیں، جو بھی ابھی میں نے بتایا. میں نے ایک واقعہ سنا ہے، آپ کو میں بتاتی چلوں حکمت کے انداز کے معاملے میں، کہ ایک دیندار توحید پرست ایک آدمی تھے، ان کے دوست کے ساتھ وہ کہیں جا رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے دوست نے ایک بہترین لباس پہنا ہوا ہے، بہت اچھا لباس ہے، مگر وہ لباس ان کے ٹخنوں کے نیچے تک تھا، یعنی ان کا پائجامہ ٹخنوں کے نیچے تھا. تو دیکھیے ان کو کس طرح سمجھا رہے ہیں. ہاں معلوم ہے، ارے جہنم میں جاتے ہو، جتنا ٹخنے کے نیچے تمہارا حصہ ہے اگر تم نہیں بڑھائے تو تم جہنم میں جلے گا وہ حصہ، معلوم ہے، مگر ایسا یا بات بتائے کیا ان کو؟ نہیں. دیکھیے حکمت سے کیسا مجھے معلوم، کیا کمال کا لباس پہنا ہے دوست آپ نے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. مگر
हिकमत और बसीरत देखिए इसमें। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे नीचे जो पैजामा है उसका इतना हिस्सा मुझे अगर तुम दे दोगे निकाल कर तो मेरे सर की टोपी अच्छी बन जाएगी। बोले तो वो समझ गए दोस्त है ना, तौहीद परस्त थे उन्हों भी थे, मगर उन्होंने वो उसमें उनकी कमी थी। तो उसके बाद उन्होंने कभी अपने पैरों वो टखनों के नीचे कभी लिबास नहीं पहना, अपना पैजामा नहीं किया, फौरन उन्होंने ऊपर कर लिया। कितना प्यारा अंदाज है, देख रहे हैं हम करते आजकल। हम डराने गुस्से में फौरी हमारे पे गुस्सा तारी हो जाता। शैतान कामयाब बार बार क्यों हो रहा मालूम? ये गुस्से की वजह से, हमको गुस्से में मुब्तला करके। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे नजदीक बहादुर कौन है? जो मालो दौलत वाला हो, बोलते साहबा। तो नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर वो बहादुर है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल करे। अल्लाह हम सबको अपने गुस्सों पे कंट्रोल करने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक और वाकया बताऊं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सबक की तरफ वापस चलते हैं। हिकमत नहीं बताओ मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये नसीहतें हम अपने बच्चों को करना चाहिए ताकि वो भी सीख सकें। एक मर्तबा आप गौर करिए इस छोटी सी हदीस से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो अपने एक सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु जा रहे थे पलट कर, तो उनको एक दुआ सिखानी थी अल्लाह के रसूल को। नमाज के बाद की ये दुआ पढ़ो बोलना था, मगर अंदाज कैसा का था? हदीसों में आता है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ये बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं नमाज पढ़कर वापस जा रहा था तो अल्लाह के रसूल ने मुझे बुलाया। इसमें पॉइंट्स को आप जमा कर सकते, हदीस के कैसे नुक्ते निकलते थे सहाबा, हमारे मुहद्दिसीन बयान कर रहे हैं। सो देखिए कि हमारे जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, ए माज। तो जिनको अल्लाह के रसूल की आवाज अपने कान नाम के साथ आए तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, सोचिए। वो फौरन पलटे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए माज मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल के मुंह से अल्फाज निकलने थे कि माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बोलिए क्या हुक्म है। देखिए दो बातें हो गए, बुलाने का अंदाज देखिए और उनको नसीहत बात शुरू करने का अंदाज देखिए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, जरा म्यूट कर लो ना मेरी बहनों। तीसरा पॉइंट ये है, आप बैठे हुए थे मगर आपने उनके आने का इंतजार नहीं किया बल्कि खुद खड़े हो गए। तीसरा पॉइंट है ये। फिर चौथा पॉइंट, आप खुद आगे बढ़े, उनके आने का इंतजार नहीं किया, करीब आने तक नहीं, फौरी आप आगे चलने लगे मगर जब तक वो आ गए थे। फिर पांचवा पॉइंट देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में लेकर पकड़ लिया और अपनायत महसूस कराई। किसका माइक अनम्यूट है? जी आवाज आ रही मेरी? आ रही बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या कहे, हाथ पकड़ लिए कर अपनायत महसूस कराई और कहा, मैं आज तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं एमाज। हम क्या करते, कोई अगर हमारे पास आया तो हमारे लिए क्या तोहफे लाया, बल्कि हमारी नजर होती उनके हाथों पर, मगर अल्लाह के रसूल देने को ज्यादा पसंद करते थे और कहा देने वाला हाथ ज्यादा बेहतर है लेने वाले हाथ से। कहा मैं तुम्हें ऐसी नेकी बताऊंगा, अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदा होगा।
تو کہا حکم کریے اللہ کے رسول کیا بات ہے بولیے. وہ بہت خوش ہوئے. تو آپ نے فرمایا اے معاذ ہر فرض نماز کے بعد تم یہ دعا پڑھنا ہرگز نہ بھولنا. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہم جانتے ہیں, ہم پڑھتے بھی ہیں, مگر وہ اللہ کے رسول نے کس انداز میں سکھائی آج ہمیں پتا چلا کہ اے معاذ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا جس سے تمہاری عبادتوں میں تمہیں مدد ملے گی. کیا معنی ہے اس کے؟ اے اللہ آئینی میری مدد فرما, اللہ ذکر کا تیرے ذکر کرنے پر, وہ شکری کا تیرا شکر کرنے پر, وہ حسن عبادت اور عبادت میں خوبصورتی پیدا کرنے میں. دیکھ رہے ایسی ویسی عبادت نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کو, خوبصورت عبادت ہونا. ویسی اللہ کے رسول نے کی اور اپنے صحابہ کو بھی سکھائی. تو آخری لمحات میں معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ لوگوں تم گواہ رہنا, جب سے اللہ کے رسول نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے آج تک میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا, کسی بھی فرض نماز کے بعد میں یہ پڑھنا نہیں بھولا. یہ ہوتا تھا ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ کا انداز سمجھانے کا. آج ہم فوراً غیر اللہ کا دکھتے, ہمیں وہ بات پسند نہیں آتی, بری لگتی, مگر انداز اللہ تعالیٰ بھی بول رہی تم غیر اللہ کی عبادت پر غیر اللہ کو گالیاں مت دو. پلٹا کے اگر وہ تمہارے خدا کو گالیاں دے دے گا تو کتنی نامناسب بات ہوگی, غلط ہوگا نا. اسی لیے ہمارے انداز ہر وقت صحیح ہونا چاہیے میری بہنوں. ہمیں ایک ایک چیز ایک ایک آیت سے ایسے پوائنٹس نکالنا ہے, ہمیں ڈھونڈ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے, ایسی خوبصورت عبادت جس کا بدلہ صرف جنت کے علاوہ کچھ نہ, انشاءاللہ. تو اب ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف واپس آتے ہیں. تو میں آپ کے توحید کی سب میں پہلے دعوت, توحید کے معنی بتاؤں گی. توحید وحد یوحد سے ہے جس کے معنی ہے یکتا, تنہا, اکیلا. پھر شریعت میں اس کا معنی کیا ہے معلوم؟ غور سے سنیے. توحید کے معنی شریعت میں آدمی پختہ یقین کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ یہ ایک ہے, وہی ہر شے کا مالک ہے اور رب ہے, وہی اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہے اور ساری کائنات میں اکیلا ہی تدبیر کرنے والا ہے. ساری عبادتوں کے لائق وہی پاکیزہ ذات ہے, اس کا کوئی شریک. اس میں آواز اتنی کم کا ایک باری. جی وہی عبادت کا, ساری عبادتوں کا لائق ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ توحید خالص ہے. اور اس کے علاوہ تمام معبودان باطل ہیں. لا پہلے دوسرے معبودوں کی کیا انکار کرنا, پھر ہمارے معبود کا اس بات کرنا. کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہی خود دیکھیے آپ, پہلے کا ٹکڑا کیا ہے؟ لا الہ, دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ. دوسرا جز ہے اس کا, دوسرا حصہ ہے, مگر ہے تو کون ہے؟ سوا ہمارا رب, ہمارا اللہ. وہ ہر کمالی صفت کا مالک ہے, ہر کمال صفت اس سے متصف ہے, وہ تمام عیوب سے نقص سے پاک ہے, اس کے اچھے اچھے نام ہیں, اور وہی بلند اور اعلیٰ صفات والا ہے. تو کیا سمجھے ہم؟ توحید کے یہ معنی ہے. اب اس کی قسمیں دیکھ لیتے ہیں. توحید کی 3 قسمیں ہیں میری بہنوں. توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. آپ کو یہ کہیں پہ بھی مل جائے گا, آپ لکھنا چاہ رہے اپنے مرضی, مگر آپ کہیں پہ دیکھیں تو آج کل یوٹیوب پہ مارے, اس کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. میں مختصر بتاتی ہوئی آگے بڑھوں گی. توحید ربوبیت پہلی ہے, توحید الوہیت دوسری صفت ہے, دوسری قسم ہے, اور توحید اسماء و صفات تیسری قسم ہے.
اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے. پہلے ربوبیت آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. میں نے کہا تھا رب سے بنے گا ربوبیت. کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی اس میں؟ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کے معنی پالنے والا. اسی طرح دوسری آیت کا ترجمہ سنیے سورہ مریم کی 65 آیت نمبر ہے یہ. آسمانوں کا زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے. یعنی سب کی نگرانی کر رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے, سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. پھر کہا اسی کی بندگی کرو اور اسی کی عبادت پر جم جاؤ. کیا تم نے سنا ہے, کیا تمہارے علم میں ہے اس کا کوئی ہم پلہ یا ہم برابر, ہم نام؟ اللہ کی صفت ایک سمیع ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں زور سے بولنے والی بات کو بھی سنتا ہوں اور آہستہ سے بولنے والی بات کو بھی سنتا ہوں. تو اس میں ایک بات ہے, دیکھیے سننا ہماری بھی صفت ہے نا. تو اللہ نے پہلے زور سے بولنے والی بات کو سنتے کیوں کہا؟ آہستہ بولنے والی بات کو سنتے ہیں, بول سکتے تھے نا. یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 10 لوگ جمع ہو جائیں, اگر وہ 10 نہیں لاکھوں سمجھیے اربوں پوری دنیا میں موجود انسان اگر ایک ساتھ بولنے لگیں گے, الگ الگ زبانوں میں بولنے لگیں گے, تو کیا کوئی اللہ کے علاوہ اس کی سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ان کی دعائیں پورے کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں نا, سوائے اللہ کے. تو یہ ہے سب مل کر اگر ایک ساتھ بھی پکاریں گے تو اللہ سیکنڈوں میں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے, سب کے الگ الگ زبان کو بھی سمجھتا, سب کی دعاؤں کو بھی سنتا اور سب کی دعائیں پوری بھی کرتا. اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. 6 دنوں میں یہ تمام چیزیں بنا کر اللہ نے کہا ہمیں تھکاوٹ بھی نہیں آئی, اونگ بھی نہیں آئی. بلے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو یہ دنیا چلانے میں, یہ زمین آسمان چلانے میں, یہ تو چھوڑیے آسمان میں کتنے وہ ہے, گیلیکسی ہے بولتے, کیا ملکی وے ہے بولتے, کیا کیا تحقیق ہو رہا ابھی مکمل ہے ان کی, مکمل نہیں ہوئی ان کی تحقیق. سائنسدانوں کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی, ابھی معلوم ہوتے جا رہے ہیں. مچھلیوں میں الگ قسمیں ہیں بلکہ معلوم ہو رہا, جانوروں میں الگ الگ قسمیں ہیں بلکہ معلوم ہو رہا. کیا پہلے یہ نہیں تھے زمین پر؟ کیا بھی آئے ہیں؟ نہیں. اتنی بڑی دنیا ہے اللہ کی کہ کون کہاں تھا, ابھی تحقیق جاری ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو. مچھلی میں انسانوں سے بڑھ کے قسمیں ہیں بھلے, اور ہم دیکھتے بھی ہیں آج کل کیسی کیسی مچھلیاں دکھتی ہیں ہمیں. ان سب کی دعا, ان کو کھانا کون پہنچا رہا, ان کی باتیں کون سن رہا؟ یہ توحید ربوبیت ہے. سب کو پال رہا ہے. زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کا وہی رب ہے. یہی توحید ربوبیت ہے, یعنی اللہ کو ایک ماننا, اور اس بات میں کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, اللہ ہی پالنے والا ہے, روزی دینے والا ہے, تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے, اور عزت اور ذلت دونوں دینے والا وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر. شیء وکیل, اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان بھی ہے. چاہے زمین پر چلنے والے ہو, ہوا میں اڑنے والے ہوں, جتنے بھی جاندار ہیں, سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے, اور وہی ان کے لیے رہنے سہنے کی جگہ دیتا ہے, اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے, سب کچھ کرنے پر وہی قادر ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِي کِتَابٍ مُبِینٍ. یہ تمام چیزیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں.
زمین پر جتنے جانور چل رہے ہیں، جس کو جو چاہیے وہ سب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس توحید کو معلوم ہے مشرک بھی مانتے تھے۔ اس کی دلیل دیکھیے سورہ عنکبوت میں، ترجمہ سن لیجئے، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالی۔ اگر ان سے سورہ زخرف میں بتایا جا رہا، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر وہ مشرک کیوں بنے؟ وہ یہ تو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ اللہ کے دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور جب بڑی مصیبت آتی تھی، آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، تمام ان کے معبود ان سے گم ہو جایا کرتے تھے، تمام اپنی عبادتوں کو یاد کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اللہ ہی کو پکارتے تھے، اگر آپ خشکی تک بچائیں گے تو ہم اب پھر توحید پر قائم رہیں گے، شرک نہیں کریں گے بول۔ مگر جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ ان کو خشکی پر پہنچا دیتا تھا پھر انکار کرتے تھے۔ یہی تھے نا بنی اسرائیل پہلے کے منافقین، مشرکین۔ مشکل آئی اللہ یاد آیا، پھر مشکل گئی اللہ تعالیٰ بھی چلے گئے۔ کہاں شرک آیا ان میں؟ جن لوگوں نے اس کے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بزرگ اللہ کے نزدیکی مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں گے۔ یہ تھا ان کا شرک میری بہنوں، یہ تھا ان کا شرک کہ یہ اولیاء اللہ، یہ بزرگ ہمیں اللہ تک آسانی سے پہنچا دیں گے، حالانکہ اللہ نے واسطہ وسیلہ نہیں رکھا ہے۔ یہ ان کے خود اپنے گھڑے ہوئی باتیں ہیں، اور یہ جو بھی اختلاف کر رہے ہیں اللہ ان کا فیصلہ ضرور کر دے گا۔ کوئی بولتے ہیں نہیں اللہ سے یہ سفارش کراتے، جی ہم اتنے نیک نہیں ہے نا یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے، بولتے ارے جب اللہ ہی تم سے کہہ رہا ہے مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف مجھے اپنے معبود بنا لو، ایسا معبود جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، تو پھر ہمیں کتنے نادان ہیں جو دوسروں کے دروں پر جا کر ان کی فریادیں کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، حالانکہ وہ نیک ہوں گے، وہ تمہاری عبادت سے کیا بولتے غافل ہے، وہ نہیں جانتے تم ایسا ان کے خبر پر ایسا مدار بنا لیے، لوگ بٹھا لیے لوگوں کو۔ بلکہ اور ایک پوائنٹ آپ غور کریں، جہاں بھی مزار ہے، جہاں بھی خبر ہے میری بہنوں، آج بتا رہی ہوں میں، آپ وہاں پہ بیٹھنے والے ان کے نام پہ دیو بول کے ہم سے انسانوں سے مانگتے، مگر ان سے مانگے اور انہوں ان کی دے رہے، اگر وہ دیتے ہوتے جو بھی وہاں پہ آتا وہ تو لکھپتی کروڑ پتی ہو جانا نا، پھر وہاں بیٹھے بیٹھے والے، پھر ان کے کپڑے تک صحیح نہیں رہتے نا، ان کے لیے کھانا بھی نہیں رہتا ایک ٹائم کا۔ کیا وہ ان کی وہاں پہ 24 گھنٹے رہنے والوں کی وہ مدد نہیں کر رہے؟ اگر وہ سننے والے ہوتے، ارے یہ لوگ دیکھو بیچارے کیسا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دھوپ میں، بول کے وہ خبر والے ان کی مدد کرنا تھا نا، اگر وہ سنتے ہوتے، اگر وہ سفارش کرنے والے ہوتے تو۔ مگر کوئی مزار کے پاس ہم دیکھیں آج کل کیسے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، کیوں ان کی مدد نہیں کر رہے وہ خبر والے، مزار والے، سفارشی نیک لوگ؟ ارے وہ غافل ہے میری بہنوں، وہ نہیں سنتے ان کی پکار۔ جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو ان سے جب پوچھا جائے گا کیا تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھے نا اللہ تعالیٰ، کیا تم نے یا تمہاری ماں نے کہا تم آپ کو معبود بنا لو؟ بول کے عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا، میں تو صرف آپ کی عبادت کے لیے میں بھی کرتا تھا، ان کو بھی بلایا بولتے نبی۔ تو پھر یہ دوسرے لوگوں کا کیا مرتبہ؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں سمجھتی ہوں توحید ربوبیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں توحید الوہیت کی طرف۔ دوسری قسم ہے توحید کی، توحید الوہیت۔ یہ عقیدہ رکھنا
کہ تمام قسم کی مشروع یعنی شریعت سے ثابت شدہ عبادتیں، لوگوں کی من گھڑت عبادتیں نہیں، جو شریعت میں شریعت بنائی گئی ہے، دین، شریعت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا دین، قرآن اور حدیث، اس میں مشروع جو جو عبادتیں ہیں اس کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے۔ اب جیسے بول رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں، جیسے دعا کرنا، مدد مانگنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وہ بڑی بڑی عبادتیں وہ بھی ہے، وہ تو اللہ کے لیے رکھتے ہوتے، مگر شرک کہاں سے کرتے؟ یہاں دعا کرنا، مدد مانگنا، طواف کرنا، قبروں کا طواف کرتے نہیں، وہاں پر رکوع اور سجدے کرنا، جانور ذبح کرنا، ان کے نام پہ نظر ماننا، ان سے ڈرنا، کچھ غلط بات بولے تو، ارے اتنی بار میں آٹو میں ان درگاہوں کے پاس سے گئی تو آٹو والے جھک کے یوں سلام کرتے، جب کتنے نادان، اللہ اکبر۔ زندہ لوگوں کے پاس بیٹھے تو ٹیپ گانے لگاتے، اور جیسے ہی قبرستان آتے جو سنتے نہیں، جب ریکارڈ بند کر دیتے۔ کتنی لا علمی بولوں، کیا بولوں، سوچیے آپ، زندہ لوگوں کا احترام نہیں کر رہے، ارے بند کرو بولتے، ارے نہیں بٹھاتے بولتے کہتے تھوڑے۔ ویسا تو میری زندگی میں نہیں آیا موقع، مگر مطلب ایسا نہیں بند کرتے بلکہ بند کر دیے تھے، مگر اکثر سننے میں آیا چلو آپ ادھر جاؤ، نہیں ہم گانے لگائے تو گاڑی چلا سکتے، اور جیسے قبرستان آیا گانے بند۔ اللہ اکبر۔ اور میں کیا کہہ رہی تھی، یہ چیزیں، نظر ماننا، ڈرنا، امیدیں لگانا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، اور صدقہ خیرات کرنا ان کے نام سے، ان پر بھروسہ کرنا، ان کے سامنے جھکنا، وغیرہ وغیرہ۔ جو شخص ان تمام مشروع عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیر دے گا، وہ آدمی مشرک اور کافر ہے، اور وہ اصلی نجات یعنی جہنم کی آگ سے جنت میں جانے سے محروم کر دیا جائے گا۔ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مومن کی آیت ہے یہ۔ ترجمہ دیکھیے، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، پس اس کا حساب تو اللہ کے اوپر ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ دیکھ رہے نا، ابھی کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، نہیں قرآنی آیت نہیں ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کسی نبی کا قول ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا ٹھکانہ وہ کافر لوگ ہیں، اور انہوں نجات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھا، تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد ہی توحید الوہیت تھا، توحید الوہیت کی طرف لوگوں کو بلانا تھا۔ تو کفار نے اسی توحید الوہیت کا انکار کیا تھا۔ میں بولی نا، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، وہ پیدا کرنے والا سب جو بھی بولی، مگر اس الوہیت میں ان لوگوں نے پوری طریقے سے ماننے کو انکار کیا۔ اور شرک کہاں سے شروع ہوا؟ اسی توحید میں خلل کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کفار اور انبیاء اکرام کے درمیان یہی جنگیں ہو رہی ہیں۔ شرک کہاں سے شروع ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ ان کے زمانے کے نیک لوگ جب مر گئے تھے تو شیطان نے آ کر ان کے لوگوں میں یہ وسوسے ڈالے کہ تم ان نیک لوگوں کے پتلے بناؤ تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں عبادت یاد آئے اللہ کی، اور تم اللہ کی عبادت کرنے لگو۔ پہلا انہیں تو شرک نہیں کرتا تھا، میں بولی نا، شیطان نے شرک نہیں کیا مگر لوگوں کو شرک میں مبتلا کر اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔
اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اور قیامت تک لوگوں کو سجدوں سے محروم کر رہا ہے. جب اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ مردود ہے تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور لوگوں کو بھٹکانا شروع کیا. ہم مومن اور مسلمان کہاں سے کہلا رہے ہیں؟ اسی توحید الوہیت کا ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں میرے بہنوں. کس انداز میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھتے نہیں پڑھتے ہم. اس کے معنی ہی وہ ہے اے اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے, تمام عبادتوں کے لائق ہے, اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اس میں ہدایت پہ ہمیں قائم رکھ. اور اللہ رب العزت نے بھی اسی توحید کو اپنانے کا حکم دیا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی. کیا بول رہے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14؟ بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لا الہ الا انا, اور فاعبدونی پس تم میری ہی عبادت کرو. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبادت کے کیا معنی؟ ہر قول اور فعل کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. عبادت ہر وہ قول اور فعل ہے جس سے اللہ راضی ہو. کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ایجاد کرنا. اس کا قرآن و حدیث صحیح احادیث میں بہت ثبوت ملتا ہے. اور جو لوگ نئی نئی چیزیں بدعتیں ایجاد کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من احدث فی امرنا ھذا فلیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز نکالی وہ بدعت ہے اور وہ مردود ہے, رد کی گئی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ 2697 اس کا نمبر ہے, اور مسلم میں 1718 اس کا نمبر ہے. آپ گوگل پہ مار کے دیکھیے یہ حدیث کو. یہ دلیل دینے کا مقصد کیا ہے؟ بخاری 2697 اور مسلم 1718. جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے. اللہ ہمیں اس توحید پر بھی ہمیشہ قائم رہنے والا بنائے, آمین. پھر آگے دیکھیے میری بہنوں, توحید اسماء و صفات تیسری قسم ہے یہ, یعنی جو نام اور صفات اللہ نے خود ہمیں بتائے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اس کا حقیقی معنی میں دیکھیے. اب یہ 3-4 چیزیں آپ لوگوں کو نہیں دکھیں گی, میں سمجھاؤں گی اس کو. بغیر تمثیل کے, بغیر تشبیہ کے, بغیر تکفیف کے, بغیر تعطیل کے, بغیر تعویل کے, بغیر تحریف کے ایمان لانا. جیسے استوا, یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر چڑھا, یہ اپنی شان کے لائق ہے. وہ کیسا چڑھا, سیڑھیاں تھے, اس کے پیر کیسے تھے, یہ نہیں کرنا, یہ مثالیں بیان نہیں کرنا. بہت سے لوگوں نے ایسے ہی تعطیل میں تبدیلی کی, انہوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں انکار کیا. اور بہت سے لوگوں نے تمثیل بیان کی, اللہ کے اسماء و صفات کی مثالیں بیان کی دوسروں کو, انہوں نے بھی شرک کیا. تکفیف یعنی اللہ اسماء و صفات کی کیفیت بیان کرو بولتے, یہ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں. بغیر تعطیل, تمثیل, تشبیہ, اللہ کی اسماء و صفات کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دو. جیسا کہ میں بولی نا, سننا اللہ کی بھی صفت ہے, ہماری بھی ہے, مگر اللہ کی صفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہماری صفت کے مطابق. نظر بھی دیکھیے, ہم یہاں سے ایک لمٹ تک دیکھ سکتے. آنکھوں کا ٹیسٹ جب کرایا جاتا, کہاں رکھتے بورڈ, ایک اندازے سے رکھتے نا, اس سے آگے
دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. مگر اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پہ مستوی ہے، مگر وہ ساتوں زمین کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم ہے. بغیر تشبیہ کے اللہ کی اسماء و صفات کو مخلوق کی صفات سے کبھی مشابہ نہیں دینا. اور تعویل کیا کرنا؟ کسی بات کو اللہ کے اسماء و صفات کی اصل کے خلاف دوسری طرح بیان کرنا. یعنی جو بات اللہ نے جس انداز سے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کر اپنی طرف سے، جیسا یکتمون الحق، حق کو چھپانا کہلاتا ہے، ویسے اگر کوئی علماء نام و نمود کے جو دنیا میں آج کل بنے بیٹھے ہیں، اللہ اس سے ہم سب کو بچائے، تعویلیں کرتے ہیں اس میں، حتیٰ کہ معنی بھی بدل دیتے ہیں، تحریف بھی کرتے ہیں اللہ کی صفتوں میں. قرآن میں نہیں بول رہی میں، اللہ کی اسماء و صفات میں. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے میری بہنوں؟ سورہ شعراء کی آیت نمبر 11 دیکھیے. سورہ شعراء آیت نمبر 11 میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. دیکھو میں یہی تو صفت سمجھائی نا آپ کو، سننے کی طاقت بھی اللہ کی سب سے الگ ہے اور دیکھنے کی طاقت بھی اللہ کی سب سے الگ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. یہ کیوں لائے؟ ان دو چیزوں سے انسان زیادہ سمجھتا ہے نا، سن کر اور دیکھ کر، اس لیے. پھر کیا بول رہے ہیں سورہ اعراف میں؟ اللہ کی توحید و اسماء و صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کرو، یعنی اسی کو پکارو، اور ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، یعنی ٹیڑھا پن نکالتے ہیں. ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. سورہ اعراف آیت نمبر 180. اور حدیث میں کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100. جو شخص بھی انہیں یاد کر لے گا جنت میں جائے گا. اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. کیا مانے؟ خالی اس کے حدیث کو سمجھیے میری بہنوں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، 99 ناموں کو ایک ساتھ یاد کر لیتے، سمجھتے ہاں چلو میں جنت کا ٹکٹ مل گیا میرے کو، سمجھتے. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ بھی یاد کرنا بھی شامل ہے، مگر اس میں چند چیزیں اور شامل کر لیجیے. کیونکہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہ اس میں مندرجہ ذیل معنی ہیں. اس حدیث کے مندرجہ ذیل یعنی کتنے پوائنٹ سے دیکھیے. نمبر 1، ان کو یاد کرنا، حفظ کرنا، ٹھیک ہے، فرسٹ پوائنٹ. پھر ان کے معنی کو جاننا، سیکنڈ پوائنٹ. 99 نام جو ہے نا ان کو جاننا. پھر تھرڈ پوائنٹ، ان اسما کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنا. یہ ہے اصل بات. کیا مانے؟ جب اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ احد ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور جب یہ علم ہو جائے کہ اللہ رزاق ہے تو اس کے علاوہ کسی سے بھی روزی طلب نہ کرنا. اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رحیم ہے تو اس کی رحمت سے نا امید کبھی بھی نہیں ہونا. اسی طرح باقی کے دوسرے ناموں کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے ان اسما کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. یعنی جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمان ہے نا فدعوہ بہا، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو تو اس کا دعا کرنا. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی ناموں سے اس کو پکارو. اے رحمان، اے رحیم، اے خالق، اے رازق، اے غفور الرحیم، اے تواب الرحیم، اے توبہ قبول کرنے والے، اے رزق دینے والے، اے گناہوں کو بخش دینے والے، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ کی توفیق دے،
वगैरह वगैरह, इन नामों से अल्लाह ताला को ज्यादा खुश होता है। हमारी क्वालिटी से अगर हमें कोई पुकारे तो हमें खुशी होती ही नहीं होती, वैसा ही अल्लाह के कई नाम है ना, उन नामों से उसको पुकारो तो अल्लाह वो भी बहुत खुश होता है। कितनी प्यारी बातें हैं, देखे ना मेरी बहनों। ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी है मेरी बहनों कि जाहिलियत की गुमराहियों को जाने भी पहले, और दूसरी ऐसी चीजों को भी जिनसे तौहीद में खलल पैदा होता है और उससे बचे, और हमारे अमाल को तबाह होने से बचाए। क्योंकि तौहीद की जिद क्या है? शिर्क, कुफ्र, निफाक, ये 3 जिद है तौहीद की। अगर हम नहीं जानेंगे, अगर उससे नहीं बचेंगे तो नबियों को बोल रहे हैं, देखिए पहला पॉइंट और करिए, अगर अंबिया 18 अंबियाओं का जिक्र है, मैं सूरा भूल गई, मैंने सुना था कि 18 अंबियाओं के जिक्र के बाद अल्लाह ताला बोल रहे अगर ये लोग भी, ये नबियों का जिक्र एक सूरे में आया ना, नबियों के नाम 18 नबियों के नामों के बाद आया, अगर ये लोग भी शिर्क करते तो इनके अमाल गारत हो जाते। कितने नेक, कितने परहेजगार थे ना वो लोग, मालूम ना आपको, हमारे, मगर अगर वो उनके अमाल में भी अगर जर्रा बराबर शिर्क होता तो हम उनके अमाल को बर्बाद कर देते, पूरी नेकियां गारत। अब देखिए हमारे नबी को तो खास कर बोले, ऐ नबी अगर आप भी शिर्क करते तो आपके अमाल भी गारत हो जाते। अभी क्या होना हमको, अभी किससे कंपैरिजन होना? दूसरे अमाल है हमारे पास, हम चले जाते जन्नत में, समझ रहे नहीं? ऐसी तौहीद, ये इत्तेफाकन ऐसा हो गया, हम हमारे साथ जा रहे थे, हमारे पड़ोस ने, हमारे रिश्तेदार उन्होंने दरगाह को जा रहे थे, हम भी चले गए। इत्तेफाक नाम की कोई चीज है इसमें मेरी बहनों? अल्लाह ने मखलूक को पैदा करने से 50,000 साल पहले ही सब कुछ लिख दिया अल्लाह ताला ने। कोइंसिडेंट नामी चीज इस्लाम में है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आप लोग याद रख लीजिए। इत्तेफाक वो है ही नहीं, सब लिखा हुआ है। आपके जैसे नियत होगी अल्लाह आपको उसी तरफ राह आसान करेगा। आप बचने की कोशिश करिए, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। आप ही लाइट ले लेंगे इस मौजू को तो अल्लाह भी आपको लाइट ले लेगा। एक हदीस बयान करूं, हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकीन से जा मिलेंगे, यहाँ तक के बुतों की इबादत शुरू होगी। सुनन अबी दाऊद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2219। आज हो रहा कितने पोस्टर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, है मुसलमान जाके इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फला फला, नौज बिल्लाहि मिन जालिक। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये है मेरे बहनों, शिर्क के बारे में मालूम करें ताकि उससे बच सके। किन किन राह, चूंटी की चाल की तरह शिर्क इंसान में दाखिल होता है। बल्कि सुने, अगर हमें शिर्क का इल्म ना होगा तो हमारी तौहीद कैसे खालिस होगी? अनजाने में हम उसमें मुलविस हो जा सकते ना। क्योंकि सहाबा क्या था मालूम, खैर का भी मालूमात करते थे और शर के बारे में भी मालूमात करते थे। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लोग अल्लाह के रसूल से खैर के मुतालिक सवाल करते हैं, मगर मैं, कौन, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, शर के मुतालिक सवाल करता था। क्यों? इस डर से कि कहीं मैं उसमें मुब्तला ना हो जाऊं। हमारे कई उलमा तौहीद की भी तफसील बयान करते हैं और शिर्क की भी तफसील बयान करते हैं ताकि कुफ्र और निफाक की कोई भी अलामत हमारे अंदर ना हो। मैं बोली ना, एक कलमे के 2 जुज है, ला इलाहा तौहीद की, दूसरे माबूदाने बातिल की इनकार, इल्लल्लाह फिर तौहीद का इकरार, अल्लाह ही की वहदानियत पर ईमान लाना।
اور آپ جانتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں یہ توحید فطرت میں ہے داخل. معلوم آپ کو وہ حدیث سنے ہی ہوں گے نا آپ نے, ہر بچہ جو توحید اسلام فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے, مگر اس کے پیرنٹس اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, یہودی بنا دیتے ہیں, اور کوئی الگ الگ مذہب کے بنا دیتے ہیں. مگر ہر ایک کے دل میں توحید رہتا, کیونکہ اللہ نے سب کو توحید پر پیدا کیا. تو اس کو اسی طرح ایکسو ہو کر اپنا دین, اپنا چہرہ, اپنا دل سب متوجہ کر کے اسی اللہ کی طرف پیدا چلے جائیں. جس پر یعنی آج لوگ کیوں بدل رہے ہیں لوگ, وہ ایک عنصر جو ان کے دلوں میں ہے نا توحید کا, اس کی وجہ سے توحید ان کو سمجھ میں آ رہی, اسلام میں داخل ہو رہے, کیونکہ اللہ نے فطرت پر پیدا کیا, توحید پر پیدا کیا سب کو. یہی سیدھا دین ہے میری بہنوں, یہی سیدھا دین ہے. اور ہمیں توحید اور اللہ کی تینوں قسموں, اللہ کی وحدانیت پر اور اس کی ربوبیت پر, اس کی الوہیت پر اور اس کی اسماء و صفات پر ایمان لائے تو ہیں, مگر اس پر قائم بھی رہنا ہے. ہم اپنی فطرت کو چھوڑ کر دوسری ملاوٹوں میں نہیں جانا ہے. کیا بولے فرسٹ آیت جو پڑھی میں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم, جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ملاوٹ سے محفوظ رکھا. یہی ہمارے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا, اور تمام آسمانی کتابوں کا نزول کا بھی یہی مقصد تھا میری بہنوں. اس یہی بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. صرف آگ سے نہیں بچیں گے بلکہ جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا. پھر شرک کی بہت قسمیں ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو پڑھیں گے, مگر آج میرا مقصد تھا توحید کی ان 3 قسموں کو آپ لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں بیان کروں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے سمجھا. آگے جہاں جہاں بھی توحید کا ذکر آئے گا یہ 3 قسموں کو یاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو توحید کو سمجھنے والا اور اس پر قائم رہتے ہوئے ہمیں, ہماری اولاد اور آنے والی نسل کو ہماری توحید پر قائم رکھے, توحید کی دولت سے مالا مال کرے, اور شرک و بدعات سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہو. کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اور بندوں کا حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے جس نے توحید کو اپنایا. تو ضرور ہمارے لیے راہیں آسان ہوں گی, ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ ہمیں ہرگز ذرہ برابر بھی ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گا. لا یظلم, اللہ ذرہ برابر, دھاگے کے برابر مثال دی, فتیلہ بول کے, لا یظلم, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی بھی انسان پر, دھاگے کے برابر بھی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کا پڑھیں گے. کافی ٹائم ہو گیا. اللہ آپ تمام کو جو بھی یہاں پر آئے ہیں, اللہ ان کو صحت و تندرستی دے, ان کے اس سمجھنے کو قبول کرے, اور ہمیں اپنی توحید پر قائم رہنے والا بنائے ہر حال میں, ہر وقت. ہمارے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے, ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہم تمام کو جتنا بھی سن رہے ہیں اس پر ثابت قدم رہنے والا بنائے. ہمیں اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں, اپنے آس پڑوس میں بھی توحید کی دعوت دینے والا بنائے. ہمارے غلطیوں کو, خطاؤں کو معاف کرے, ہمارے اولاد کو دین پر قائم رکھے, ہمیں دشمنوں سے حفاظت کرے, ہماری اور ہماری پوری امت مسلمہ کی دشمنوں سے حفاظت کرے, ان کی چالوں سے حفاظت کرے. آمین. اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح جمع کرے جس طرح آج ہمیں جمع کیا ہے. اللہ ہم تمام کی مدد فرمائے, صحت و عافیت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم.